بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مختصراً حضرت امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے مزار مبارک کا مختصراً تذکرہ پیش کریں گے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی کا اسم گرامی عبد الرحمن، لقب جلال الدین اور ابن الکتب اور کنیت ابو الفضل ہے۔ نسلاً عجمی ہے، جس کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی تصنیف مبارکہ حسن المحاضرہ میں بھی فرمایا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی کی نسبت سے زیادہ مشہور ہوئے۔ آسیوط شہر مصر کا ایک زرخیز شہر ہے جو دریائے نیل کے مغربی جانب واقع ہے۔ آپ کے آباء و اجداد بغداد شریف میں آباد تھے۔ آخری 9 پشتوں سے آسیوط شریف میں آ کر آباد ہو گئے۔ آسیوط قاہرہ سے 360 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ آپ کا مزار مبارک قاہرہ میں اور آسیوط شریف میں بھی موجود ہے۔ الحمدللہ ان دونوں مقامات مقدسہ پر حاضری کا شرف اور چادر پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی کے والد ماجد 800 ہجری کے بعد آسیوط شریف میں پیدا ہوئے اور قاہرہ ہجرت سے قبل آسیوط میں قاضی کے عہدہ پر فائد رہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے خود حجاز مقدس، شام، یمن، ہند اور بلاد مغرب کے علاوہ دوسرے بلاد اسلامیہ کا سفر بھی فرمایا۔ 869 ہجری میں سفر حجاز مقدس فرمایا۔ ایام حج میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمزم شریف اس نیت سے نوش فرمایا کہ فقہ میں امام بلقینی کا مرتبہ اور حدیث شریف میں حافظ ابن حجر کا پایا نصیب ہو۔ بر صغیر کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ اس سرزمین پر بھی حضرت امام جلال الدین سیوطی کے قدوم مبارکہ مس ہوئے، جس کا تذکرہ آپ نے خود اپنی کتاب حسن المحاضرہ میں کیا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی کو افتاء، قضاء، درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں کمال حاصل تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے 2 لاکھ سے زائد احادیث نبویہ زبانی یاد ہیں۔ تصنیف و تالیف کے میدان میں حضرت امام جلال الدین سیوطی انتہائی زود نویس تھے۔ اگر کثرت تصانیف کے لحاظ سے مصنفین کی فہرست بنائی جائے تو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی اس فہرست کے اولین مصنفین میں شمار ہوں گے۔ اس لیے علماء کرام نے آپ کی یہی بڑی کرامت مانی ہے۔ تعداد تصانیف میں مختلف اعداد سامنے آتے ہیں، لیکن آپ کے ایک شاگرد ابن ایاس نے تاریخ مصر میں آپ کی تصانیف کی تعداد 600 بیان کی ہے۔ تصنیف و تالیف کے ساتھ حضرت امام سیوطی کو شعر و شاعری سے بھی خصوصی دلچسپی تھی۔ حضرت قبلہ نور محمد مہاروی کی محفل میں ایک دن امام جلال الدین سیوطی کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ انہیں ہر روز عالم بیداری میں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے بعد اپنے خلوت خانہ سے اس وقت تک باہر تشریف نہ لاتے تھے جب تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت نصیب نہ ہو جاتی۔ دیکھا بیداری میں جانے نور کو، ہے حقیقت کوئی افسانہ نہیں۔ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے شیخ الحدیث کا لقب الفتح القدیر اور انوار الباری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بحالت بیداری یا شیخ الحدیث کے لقب مبارک اور جنت کی بھی بشارت عطا فرمائی۔ انہو علیہ الصلاۃ والسلام قال له یقظتاً یا شیخ الحدیث وبشرہ بانہ من اہل الجنہ۔ زیارت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید کائنات سے انتہا درجہ عشق اور محبت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا فی الرسول کے مرتبہ پر فائز تھے۔ اتقان میں ہے کہ امام جلال الدین سیوطی تفسیر لکھ کر فارغ ہوئے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصی زیارت سے سرفراز فرمایا۔ اواخر 904 ہجری تک کم از کم 75 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت بیداری میں اپنے جمال جہاں آرا سے نوازا۔ کسی بھی حدیث کے بارے میں شبہ ہوتا تو براہ راست
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح و توثیق کے بعد نقل فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے وصال سے طویل عرصہ قبل گوشہ نشینی اختیار فرما رہی تھی۔ اس دوران ملاقات، درس و تدریس اور افتاء بھی ترک فرما دیا تھا۔ اسی عرصہ کے دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کتاب التنفیس بھی تحریر فرمائی، جس میں آپ نے اپنی معذوریوں کا اظہار فرمایا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء کے خاتمے پر تحریر فرماتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ مجھے آنے والی ہجری صدی کا فتنہ نہ دکھائے اور اس سے پہلے ہی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے اپنے جوار رحمت میں بلا لے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی کی یہ دعا شرف قبولیت پا گئی اور ہاتھ کے ایک معمولی ورم میں مبتلا ہو کر المستمسک باللہ کے بعہد میں 911 ہجری انتقال فرمایا اور قاہرہ کے ایک وسیع و عریض قبرستان میں مدفون ہوئے۔ یہ قبرستان شارع جلال کے قریب واقع ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے بارگاہ خداوندی میں ملتجی ہوئے۔ آمین یا رب العالمین۔